على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إذا صلحت الجسد كله وإذا فسدت الجسد كله ألا وهي القلب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد قيل فما جلاؤها يا رسول الله قال قراءة القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو قريبا من ذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ صدر مجلس حضرت سجادہ نشین ڈاکٹر عبدالباسط نقشبندی مجددی دامت برکاتہم، آپ تمام ہی مریدین، منتسبین، متوسلین، خانقاہ سے تعلق رکھنے والے اور حاضرین مجلس، یہ موقع جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ماہانہ مجلس کا ہے، اور اس مجلس میں جو خطاب ہوتے ہیں وہ عام طور سے دو حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ایک حصہ جو خاص ہوتا ہے اصلاح و تربیت سے، مریدین اور متوسلین سے، اور ایک حصہ جو عام ہوتا ہے، عموم ہوتا ہے جس میں وہ۔ آج بھی ہمارا خطاب دونوں حصوں پر مشتمل ہے۔ جو حصہ اصلاح و تربیت سے متعلق ہے وہ دل سے متعلق ہے۔ تصوف میں دل کی بڑی اہمیت ہے اور تصوف کا بہت بڑا حصہ دل سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمارا اس موضوع کا عنوان ہے دل کی صفائی کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے، اور دوسرا عنوان جو حالات سے اور وقت سے متعلق ہے وہ ہے سیرت النبی کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا۔ ہم دونوں پر باری باری بات کریں گے۔ آئیے پہلے ہمارا وہ موضوع جو خاص ہے اصلاح و تربیت سے، اس کو سمجھیں۔ انسان کا جسم دو چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہے۔ ایک ہمارا مادی جسم ہے جو ہمیں اپنی سر کی آنکھ سے نظر آتا ہے، اس میں چہرہ، آنکھیں، کان، ناک، ہاتھ، پیر اور یہ ہمارا جو پورا بدن نظر آ رہا وہ ہوتا ہے، جسے ہمارا مادی جسم کہتے ہیں یا ظاہری جسم کہتے ہیں۔ ایک ہمارا باطن ہوتا ہے جو اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، اس میں دل، دماغ، خون، ریشے، ہڈیاں، عضلات اور جسم کا پورا اندرون کا حصہ ہوتا ہے، اور اسی میں سے ایک حصہ ہمارا دل ہے جو کہ ہماری جان کا مرکز ہے، یعنی روح کا مرکز ہے۔ جس طرح ہمارا ظاہری جسم ہوتا ہے، ہم اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، وہ موٹا تازہ ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، توانا اور تندرست ہو جاتا ہے، اسی طرح سے ہماری روح جو ہوتی ہے، ہمارا جو باطن ہوتا ہے، جب ہم اس کو باطنی غذا دیتے ہیں، وہ چیزیں جو ہمارے اندر کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے بنائی ہے، تو ہمارا باطن بھی اسی طرح سے مضبوط ہوتا ہے۔
جس طرح سے ہمارا ظاہر بیمار ہو جاتا ہے، ہمیں آزار ہو جاتے ہیں، بخار ہو جاتا ہے، ٹھنڈی آ جاتی ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، اور طرح طرح کی بیماریاں. ہمارے زمانے میں تو بہت ساری بیماریاں، کینسر ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہزاروں قسم کی بیماری. ویسے ہی ہمارا باطن جو ہوتا ہے وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے، وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے، اس کو بھی علاج کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح سے ہم لوگ ظاہری جسم کے بیمار ہونے پہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس سے اپنے ظاہری جسم کا علاج کروانا پڑتا ہے، اسی طرح سے جب ہمارا باطن بیمار ہو جاتا ہے تو ہم کو باطن کے علاج کے لیے بھی ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے. جس طرح ظاہر کا ڈاکٹر ہوتا ہے اسی طرح سے باطن کا ڈاکٹر ہوتا ہے. وہ باطن کو پرکھتا ہے، دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، وہ بیماریوں کو جانتا ہے، وہ اس کے علاج کو بھی جانتا ہے. اور ہمارے باطن کا مرکز ہمارا دل ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان فی الجسد لمضغہ، جسم کے اندر میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے، صلحت الجسد کلہ، پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، فَسَدَتِ الْجَسَدُ كُلُّ، پورا جسم بگڑ جاتا ہے. اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ جب ہم کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، اس سے ملتے نہیں ہیں، اس کو نظر انداز کرتے ہیں، ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے. کوئی ہم سے سوال کرے کہ آپ فلاں سے بات کیوں نہیں کرتے، اس کی طرف کیوں نہیں دیکھتے، تو انسان کہتا ہے کہ وہ میرے دل سے اتر گیا، اب میرا جی نہیں چاہتا، میرا دل نہیں چاہتا. دیکھنا تو نظر کا کام ہے، لیکن انسان کہتا ہے کہ میرے دل سے اتر گیا وہ انسان، میرا دل نہیں چاہتا اس سے ملنے کے لیے، میرا دل نہیں چاہتا اس کی طرف دیکھنے کے لیے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اعمال میں، اعضاء و جوارح کے کنٹرول میں سب سے بڑا حصہ ہمارے دل کا ہے. اسی لیے حضور نے تعبیر کیا کہ اذا صلحت الجسد کلہ واذا فسدت فسدت الجسد کلہ. حدیث شریف چند الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، لیکن جب شارحین حدیث آتے ہیں، اس کی تشریح ہوتی ہے، تو وہ چند جملے وہ بڑی بڑی ضخیم کتابوں میں بھی سمانے سے عاجز ہو جاتے ہیں. چند جملے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا تھا اذا صلحت الجسد کلہ واذا فسدت فسدت الجسد کلہ. لیکن جب آپ اس کی تشریح دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ چند جملے ہزاروں صفحات پر بھاری ہیں. انسان کے بگڑنے کا مقام، انسان کے بننے کا مقام، انسان کے بگڑنے کی وجہ، انسان کے بننے کی وجہ، ساری چیزیں حضور نے ان جملوں میں سمو کے رکھ دی ہیں. چاہے دنیا کے حساب سے آپ جسم کو دیکھیں، چاہے آخرت یعنی باطن کے اعتبار سے دیکھیں، دونوں چیز اسی سے جڑی ہوئی ہے. جب جسم میں دل بن جائے گا سب بن جائے گا، جب دل بگڑ جائے گا سب بگڑ جائے گا. حدیث شریف کی بہت مشہور کتاب ہے، ہم سب اس سے واقف ہیں، بخاری شریف نام ہے. دنیا میں قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب کا لقب اس کتاب کو ملا ہوا ہے. کہا جاتا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ اللہ کے کلام کے بعد، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ اس روئے زمین پہ کوئی صحیح ترین کتاب اگر ہو سکتی ہے وہ بخاری شریف ہے. آپ جب اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتاب شروع ہوئی، امام صاحب نے اپنی کتاب لکھنی شروع کی تو لکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں ایک حدیث شریف سے. حدیث شریف ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. ختم کرتے ہیں لے جا کر کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، اور اس کے لیے حدیث شریف بیان کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ دو کلمے ہیں، بہت مشہور حدیث ہے، ہم لوگ بار بار سنتے رہتے ہیں، کلیمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ
سبحان اللہ العظیم، کیا حکمت ہے، کیوں اسی جملے سے شروع کیا اور اسی جملے پہ لا کے ختم کیا، کیا بتانا مقصود ہے؟ امام محترم کیا سمجھانا چاہتے تھے کہ شروع کیا نیت سے، ختم کیا لا کے وزن اعمال پہ، اور یہ بتایا کہ دو کلمے ہیں، چھوٹے سے ہیں لیکن رحمان کو یعنی اللہ کو بہت پسند ہیں، اور میزان میں یعنی وزن میں بہت بھاری ہیں۔ کیا مناسبت ہے، کیا جوڑ ہے؟ جب آپ تشریح دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ شروع کیا تو بتایا کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے، اور نیت کا مقام دل ہے، نیت کا مقام دل ہے۔ جب دل ٹھیک ہوگا عمل ٹھیک ہوگا، جب عمل ٹھیک ہوگا تو اس میں وہ وزن پیدا ہوگا۔ نیت کے بغیر عمل میں وزن نہیں آئے گا، تو اسی لیے شروع کیا نیت سے، ختم کیا لے جا کے وزن پر، اور بتا یہ رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اعمال میں وزن پیدا ہو تو اپنی نیت کو یعنی اپنے دل کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ دل ٹھیک ہوگا، نیت ٹھیک ہوگی، عمل میں وزن پیدا کر دیا جائے۔ بہت سارے اعمال وہ ہوتے ہیں جو بظاہر چھوٹے سے ہوتے ہیں، نظر کم آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کی مقبولیت ہوتی ہے اس کی نیت کی وجہ سے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، قربانی کے سلسلے میں سنا بھی ہوگا کہ جو بندہ قربانی کرتا ہے تو اللہ کے ہاں قربانی زمین پہ خون گرنے سے پہلے قبول ہوتی ہے، لیکن آگے ایک لفظ حضور کے روایت میں آپ کو ملے گا کہ فَتِیبُوا بِهَا نَفْسًا، فَتِیبُوا بِهَا نَفْسًا، کہ جب قربانی کرنے لگنا تو اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اپنی نیت کو صاف کر لینا۔ معلوم یہ ہوا کہ نیت کے بغیر عمل قبول نہیں ہوگا۔ جب تک نیت ٹھیک نہیں ہوگی عمل قبول نہیں ہوگا، اور نیت جب تک ٹھیک نہیں ہوگی جب تک دل ٹھیک نہیں ہوگا، دل جب تک ٹھیک نہیں ہوگا نیت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ جب تک ہم اپنے دل کو صاف کر کے اس میں محبت الہی کو نہیں بھر لیں گے، جب تک ہماری نیت ٹھیک نہیں ہو سکے گی، نہیں ہو سکے گی۔ ہمارے دل بیمار ہوتے ہیں، ہم جانتے ہی نہیں، ظاہری طور سے بیمار ہوتا ہے تو بڑی فکر ہوتی ہے، وہ دل کے ڈاکٹر کو دکھایا جا رہا ہے، بڑے بڑے ماہروں کو ڈھونڈا جا رہا ہے، سرجن تلاش کیے جا رہے ہیں، لیکن ہمارا دل اندر سے بیمار ہے، ہم کو خبر ہی نہیں ہے۔ ہمارا دل بیمار ہے، بیماریوں سے آلودہ ہو رہا ہے، طرح طرح کی بیماریاں ہمارے دل میں جڑ پکڑ رہی ہیں، بیٹھ رہی ہیں، معصیتوں کا زور ہو رہا ہے، لیکن ہم کو خبر نہیں۔ کیوں خبر نہیں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ ہمارے دل بیمار ہیں، یا یہ کہ ہمارے دلوں کو بھی روگ لگ جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ فی قلوبہم مرض۔ منافقین کا تذکرہ ہے، پہلے پارے میں آپ کو ملے گا کہ وہ لوگ جو مسلمان بن کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے، یعنی ظاہر میں زبان سے مسلمان ہونے کا اقرار کر رہے تھے، اور وہ اس کے ذریعے سے سمجھ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ تو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور وہ کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دل بیمار ہیں، ان کے دل مریض ہیں، وہ سمجھ نہیں رہے ہیں، یعنی جس بات کو وہ جس طرح سے سمجھ رہے ہیں وہ اس طرح سے ہے نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب انسان کا دل بیمار ہو جاتا ہے تو حق بات کے سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے، صحیح بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ نے بہت واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، مگر یہ کہ اپنے آپ کو۔ جو منافق ہوتے تھے ان کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ زبان سے اقرار کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ باطن میں کافر ہوتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کافروں کے پاس آ کے کہ ہم تو مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں، اور جب وہ کافروں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اس کی توجیہ یہ کرتے تھے کہ ہم مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا۔ اللہ نے کہا کہ وہ کسی کا مذاق نہیں اڑانے بلکہ ان کا خود کا مذاق بن رہا ہے، اور وہ اس چیز کو محسوس نہیں کر رہے۔ الا انہم مصطفی ولکن لا یعلمون، بیوقوف تو وہ خود ہیں جو اس بات کو سمجھ نہیں رہے اور جان نہیں رہے کہ یہ چیز ان کو خود کو نقصان دے گی،
ان کا نفاق اور ان کا جو مذاق اڑانا ہے وہ آخرت میں ان کے لیے وبال ہو جائے گا، لیکن وہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے. کیوں؟ فی قلوبہم مرض، دل ان کے بیمار ہیں، آلودہ ہیں، منافقت بھری ہوئی ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے. نتیجہ یہ کہ وہ حق بات کو سمجھ نہیں رہے. تو یہی چیز ہمارے ساتھ بھی ہے کہ ہمارے دل بیمار ہیں، لیکن ہم ان کے مرض کو نہیں جان رہے. مرض کا پہچاننا یہ طبیب کا کام ہوتا ہے. ہم طبیب نہیں ہیں، ہم ڈاکٹر نہیں ہیں، ہم روحانیت کے اس مقام پر نہیں ہیں کہ ہم اپنے دل کے مرض کو پہچان لیں اور اس کا علاج کر سکیں. اس کے لیے ہم کو کسی طبیب روحانی کے پاس جانا ہوگا، کسی شیخ کے پاس جانا ہوگا، کسی کو اپنا مرشد ماننا ہوگا. وہ ہم کو بتائے گا کہ ہمارا دل کتنا بیمار ہے، اس کو کتنے علاج کی ضرورت ہے. تصوف کا 2/3 حصہ آپ دیکھیں گے وہ دل سے جڑا ہوا ہے. محنت کروائی جاتی ہے دل پر، مجاہدے کروائے جاتے ہیں دل کے لیے. کہا گیا کہ عشق الہی کا سب سے اونچا درجہ کیا ہے؟ محبت الہی کا سب سے اونچا درجہ کیا ہے؟ شیخ المشائخ کی زبان سے کہلوایا گیا کہ عشق الہی کا سب سے اونچا درجہ وہ ہے کہ جہاں جا کے انسان کی خود کی کوئی مرضی باقی نہیں ہوتی. جو مرضی ہوتی ہے اس کے رب کی ہوتی ہے. ہر جگہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے رب کی مرضی کیا ہے، میری مرضی کوئی نہیں. کسی اللہ والے کے پاس ایک شخص آئے، کہنے لگے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی مدد مجھ کو حاصل ہو جائے، اللہ کی مدد اور نصرت اور اللہ تعالیٰ کی عنایتیں، رحمتیں، برکتیں میں حاصل کر لوں، کیسے ہوگی؟ بزرگ نے بہت پیارا جواب دیا کہ جو آپ نے میں کہا ہے وہ کہنا بند کر دیجئے، بس آپ کو ساری چیز مل جائے گی. بات سمجھ آئی؟ یعنی جو میں ہے بس اس کو ختم کر دیجئے، بس سب مل جائے گا. اور اسی چیز کے لیے مشائخ محنت کرواتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مشائخ میں کا لفظ نہیں کہتے، وہ اپنے آپ کو کبھی بھی میں نہیں کہتے. وہ ہم سے یا کسی ایسے لفظ سے اپنے آپ کو تعبیر کرتے جو عاجزی والا ہوتا ہے. فقیر کہتے ہیں اپنے آپ کو، عاجز اور ناکارہ خاکسار کے الفاظ اپنے لیے کہتے ہیں، میں کا لفظ نہیں کہتے. تو معلوم ہی ہوا کہ وہ جو ہمارے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، کبر، وہ سب سے بڑی بیماری. میں کی بیماری کہتے ہیں نا کہ میں کی بیماری جس کو لگ گئی اس کو نہ دعا لگتی ہے نہ دوا لگتی ہے. یعنی میں کا مرض جس کے دل میں گھس گیا، کبر کا، غرور کا، تکبر کا، انانیت کا، اس کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکے گی جب تک وہ اپنے کبر سے اور غرور اور تکبر سے باز نہیں آئے گا. کیوں؟ یہ جو حضرت شیطان اللہ کی بارگاہ سے بھگائے گئے ہیں، ان کو جو تمغہ امتیاز ملا ہوا ہے قیامت تک لعنت کا، یہ کیوں ملا؟ وہی میں، وہی تو کہا تھا انہوں نے کہ ہم آگ سے پیدا کیے، میں، آپ نے مجھ کو آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، وہ مجھ سے چھوٹا میں اس سے بڑا، بس میں پیدا ہوا، لعنت کا ٹوکرا نصیب ہو گیا. تو یہ جو کبر ہے اس کا مرکز بھی دل ہی ہوتا ہے. تکبر بھی دل میں ہی پرورش پاتا ہے. یہ دل کی بیماری میں سے، دل کی بیماری میں آپ پڑھیں گے حسد، کبر، ریا، دکھاوا، نمود، شہرت، جاہ و منصب کی ہوس، یہ سب دل میں پلتی ہے. یہ سب دلوں کی بیماریاں ہیں اور یہ ہمارے دلوں میں پل رہی ہیں لیکن ہمیں خبر نہیں ہے. آج دیکھیے اگر کسی کو کسی ایسے کام پہ ٹوک دیا جائے جو خلاف شریعت ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ کیا اس کو مانتا ہے؟ آپ کے ہاں تو نہ جانے کیا حال ہے. ہمارے ہاں حال بتاتے ہیں کہ ہم کسی کو کوئی مسئلہ بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مولانا تم کو کیا معلوم. پیچھے میرے بھائی صاحب نے بھی ایک تقریر میں کہا تھا، ماں عمران صاحب نے، کہ یہ جو سب موبائل میں گیم اور جوئے کی شکلیں سب آ گئی ہیں، ان سے لوگوں کو منع کرو تو کہتے ہیں وہ جوا تھوڑی ہے مولانا، آپ کو تھوڑی معلوم. یعنی ہم لوگ 18 20 سال 25 سال پڑھ کے جاہل اور ہمارا نوجوان باہر گھومتے ہوئے عالم. یہ کیوں ہے؟ یہ میں کی وجہ سے ہے کہ ہم اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے. میں جو جانتا ہوں بس وہی سب کچھ ہے، میں جو مان رہا ہوں وہی، میں جس دین کا عمل کر رہا ہوں وہی صحیح. اللہ کے بندو، یہ جو میں ہے یہ ہلاکت کے اس گڑھے میں انسان کو لے جا کے گراتا ہے جہاں سے واپسی کے کوئی راستہ نہیں ہوتا، کوئی راستہ نہیں ہوتا واپسی کا. ہمارے بزرگوں میں آپ حالات اور واقعات اٹھا کے دیکھیے، ایسے ایسے بزرگ تھے
کہ جن کی نظیر و مثال دنیا میں نہیں آ سکی، لیکن ان کی عاجزی کا کیا حال تھا۔ ایسے ایسے واقعات ہیں، میں واقعات بیان کروں گا تو بہت تفصیل ہو جائے گی، کہ ہم اور آپ آج اگر ان واقعات کو پڑھیں گے تو ان کی صداقت پہ یقین کرنا مشکل ہو جائے گا کہ اس درجے کے بزرگ ہیں، اور ان کے اندر ایسی عاجزی، ایسی انکساری ہے کہ جس کی نظیر و مثال نہیں۔ کتنی مثالیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، اگر میں واقعات بیان کروں گا تو تفصیل ہو جائے گی، اس لیے کہ موضوع کا دوسرا حصہ بھی باقی ہے اور تفصیل بہت لمبی ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، دل بیمار ہو جاتا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، بنانا ہوتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ تم پر ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جس دن نہ تو مال کام آئے گا نہ افراد کام آئیں گے۔ بیٹوں کا لفظ ہے قرآن میں، لیکن وہ اس طرح سے استعمال کیا گیا کہ وہ سارے افراد کو شامل ہے، یعنی بیٹے ہوں، چاہے کسی بھی قسم کے افراد ہوں، دوست احباب ہوں، ماں باپ ہوں، فلاں ہوں، لشکر اور سپاہ ہو، کچھ بھی ہو، یوم لا ينفع مال ولا بنون، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ایک ایسا دن آئے گا کہ نہ مال و دولت چلے گی نہ افراد چلیں گے۔ اب یہ بھی دیکھیے کہ اللہ نے انہی دو چیزوں کو کیوں بیان کیا، کیا بلاغت سے قرآن مجید کی، اور کیا اللہ کے علم کا مقام ہے کہ یہی دو چیزیں جو ہیں اس کے بل پہ دنیا میں مجرمین بچ جاتے ہیں، مجرمین بچ جاتے ہیں گناہ کر کے۔ اللہ نے انہی دونوں کو چن کر بیان کیا کہ ہمارے پاس جو انصاف کا دن آئے گا وہ ایسا ہوگا کہ مال بھی نہیں چلے گا، افراد بھی نہیں چلیں گے۔ آج ہمارے زمانے میں دیکھیے، انسان کے پاس مال ہوتا ہے، رشوت دے دیتا ہے، جج کو خرید لیتا ہے، وکیل کو خرید لیتا ہے، بچ جاتا ہے۔ وہ بھائی صاحب واقعہ سناتے ہیں کہ ایک مجرم پکڑا گیا، کسی مقدمے میں ماخوذ تھا، وہ گیا وکیل کے پاس، کہنے لگا کہ مجھ کو بچا لو۔ کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے، اتنا اتنا پیسہ دے دو ہم بچا لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے لے لو۔ اب وہ وکیل صاحب نے کیا کہ قانون کی کتاب میں خوب ڈھیر سارے پیسے 2-4 صفحوں میں چھپا دی اور وہ کتاب جج کی ٹیبل پہ رکھ دی۔ جب بحث شروع ہوئی اور جب اس وکیل صفائی کا نمبر آیا تو وہ کہنے لگا کہ جج صاحب ایسی بات ہے کہ یہ جو مقدمہ آج ہماری عدالت میں پیش ہوا ہے اس کی نظیر وہ قانون کی کتاب میں موجود ہے، اور اتنے صفحات پہ وہ مثالیں ہیں، میں نے نشان لگا دیا، آپ دیکھ لیں۔ جج نے دیکھا، نوٹ ملا، نکال لیا، یہاں سے بھی نکال لیا، اس کے بعد کتاب بند کرتا اور کیا کہتا ہے، ایسی 2-4 مثال اور دے دو تمہارا ملزم بری ہو جائے گا۔ تو کہا کہ مال، سب سے پہلی چیز مال نہیں چلے گا۔ قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ ایک کافر کل قیامت کی دن زمین بھر کے سونا بھی سفارش میں لا کے حاضر کر دیں گے تو قبول نہیں کیا جائے گا، اگر وہ لا سکے۔ ظاہر سی بات ہے نہیں لا سکیں گے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اگر لا کے رکھ بھی دیا انہوں نے تب بھی قبول نہیں کیا جائے۔ تو کہا کہ سب سے پہلی چیز مال۔ بہت ناز کرتا ہے انسان مال کے اوپر، مال کا بڑا غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ پہلی چیز جو ہمارے یہاں قبول نہیں ہوگی مال۔ دوسری چیز بنون، افراد، فلاں وزیر کی سفارش لے آیا، فلاں صدر کی سفارش لے آیا، فلاں کی لے آیا، فلاں کی لے آیا، کا کچھ نہیں چلے گا۔ کتنے افراد جمع کر لو، کتنے ہماری مواری لے آؤ، کچھ ہمارے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ پھر کیا قبول ہوگا محترم؟ خود ہی فرما رہے ہیں کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ ہمارے یہاں اگر کوئی چیز چلے گی، کوئی چیز قبول کی جائے گی تو وہ بنا ہوا دل ہوگا، بنا ہوا دل ہوگا۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ اور ہے، اللہ کرے کہ آپ لوگ سمجھ سکیں۔ اللہ نے عمل نہیں کہا، عمل نہیں کہا، کہا کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، بنا ہوا سنورا ہوا دل ہم کو مطلوب ہوگا، عمل نہیں مطلوب ہوگا۔ کیا مطلب ہے عزیز؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو عمل کی حاجت نہیں ہے، وہ تو صرف اپنے بندے کے جذبہ عبادت کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس جذبے سے میری عبادت کرتا ہے۔ کیا وہ تاجر ہے کہ تجارت کے اصول پہ عبادت کر رہا ہے کہ میں عبادت کروں گا تو جنت ملے گی، یا یہ کہ وہ خوف میں عبادت کر رہا ہے کہ میں عبادت کروں گا تو اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں گا؟ کس چیز سے وہ عبادت کر رہا ہے؟ وہ چیز مطلوب ہے، عبادت مطلوب نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟
عمل مطلوب نہیں ہے بلکہ وہ دل کا جذبہ مطلوب ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس میں ہماری نیت کیا ہے، ہم کس جذبے سے عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے شیوخ میں غالباً مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ کے تذکرے میں ملتا ہے کہ کبھی کبھی وہ بہت غمگین اور پریشان ہو کے کہتے تھے کہ اللہ ہم جنت میں کیا کریں گے، اللہ ہم جنت میں کیا کریں گے، جنت میں تو نماز ہی نہیں ہوگی تو ہم جنت میں کیا کریں گے۔ اندازہ لگائیے کہ ان کو عمل کی کیسی لذت ملتی تھی کہ وہ جنت میں داخلے کو بھی اس لیے پسند نہیں کر رہے کہ وہاں پہ نماز نہیں ہوگی۔ نماز میں ایسا مزہ ان کو آتا تھا اور ایسی کیفیات ہوتی تھی ہمارے مشائخ کی، وہ کہتے تھے کہ نماز نہیں ہوگی ہم جنت میں کیا کریں گے، کیسے ہمارا گزر بسر ہوگا۔ حالانکہ جنت تو نعمت کی جگہ ہے، کہا گیا نا حدیث شریف میں کہ دنیا عمل کی جگہ ہے، حساب نہیں ہے، آخرت جزا کی جگہ ہے، عمل نہیں ہے، یعنی وہاں حساب کا بدلہ دیا جائے گا، وہاں عمل کا کوئی موقع نہیں ہوگا، تو عمل کا کوئی مقام وہاں نہیں ہوگا۔ تو ہمارے مشائخ اس لیے پریشان ہوتے تھے کہ وہاں ان کو عمل کی جگہ نہیں ہوگی، اور ہم ہیں عمل سے بھاگ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں کیسے پڑھ رہے ہیں سب جانتے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں کیسے رکھ رہے ہیں سب جانتے ہیں۔ تو یہ دل کی بیماری کی علامت ہے کہ ہمارا دل نماز میں نہیں لگ رہا ہے۔ کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں دنیا گھسی ہوئی ہے، جاہ و منصب گھسا ہوا ہے، کبر اور غرور گھسا ہوا ہے، مال کی محبت دل میں بسی ہوئی ہے۔ ہم مسجد میں آ رہے ہیں، نماز کی نیت باندھ رہے ہیں، دل ہمارا دکان میں اٹکا ہوا ہے، ارے وہ کہیں گراہک آ کے واپس تو نہیں جا رہا ہوگا، کیا تو نہیں ہو رہا ہوگا، جلدی جلدی نماز پڑھ کے بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ چیز بتا رہی ہے کہ ہمارے دل بیمار ہو گئے، ہمیں عبادتوں کی لذت اسی لیے نہیں حاصل ہو پا رہی ہے کہ ہمارے دل مریض ہیں، ہمیں علاج کروانا ہوگا، ہمیں ہمارے ڈاکٹر روحانی کے پاس جانا ہوگا، مرشد کے پاس جانا ہوگا، شیخ کے پاس جانا ہوگا، وہ ہمارے دل کو جج کرے گا، وہ تشخیص کرے گا، بتائے گا کہ ہمارا دل کتنا بیمار ہے، اس کو کتنے علاج کی ضرورت ہے۔ تو یہ چیز کہ دل بیمار ہو جاتے ہیں، دل میں مرض پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا علاج کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارا جسم بیمار ہوگا، اس کا علاج نہیں کیا جائے گا چل جائے گا، دنیا ہے کیسے بھی گزر جائے گی۔ ہم تو دیکھتے ہی رہتے ہیں کیسے کیسے افراد دنیا میں جی رہے ہیں، ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن اگر ہم نے دل کو ٹھیک نہیں کیا تو اس سے وہ مصیبت آئے گی جو کبھی ٹھیک نہیں ہوگی، جو کبھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ ہمارا دل اگر بگڑا رہ گیا تو ہمیں آخرت کا نقصان ملے گا جو کہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دنیا تو کیسے بھی گزر جائے گی، تنگی سے، ترشی سے، تکلیف سے، پریشانی سے، مصیبت سے، کیسے بھی، لیکن آخرت کی پریشانی اگر ہمارے پلے باندھ دی گئی وہ ایسی پریشانی ہوگی جس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ تو دل پر محنت کیجیے۔ پھر دل کے بنانے کے لیے بہت ساری چیزیں علماء نے لکھی ہیں، ان میں سے چنندہ 20 چیزیں ہیں، 20 چیزیں ہیں جو دل کے بنانے میں اور دل کو سنوارنے میں بہت ہی زیادہ حصہ رکھتی ہیں اور بہت زیادہ مؤثر ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے مجالست الصالحین، نیک لوگوں کا ساتھ پکڑ لینا۔ یہ اللہ کا بھی حکم ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کے ساتھ رہو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو۔ حدیث شریف کا بھی حکم ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو تم میں سے جو کوئی دوستی کرنے لگے تو دیکھ لے کہ وہ اپنے دوست کیسے شخص کو بنا رہا ہے، وہ دیندار ہے، منافق ہے، کیسا ہے۔ اس لیے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت اور صحبت طالح ترا طالح کنت، جیسے جس چیز کے ساتھ میں رہو گے ویسے ہو جاؤ۔ مثال دی علماء نے کہ اچھے ساتھی کی مثال عطر فروش کی طرح ہے کہ اس کے پاس جا کر بیٹھو گے، اس سے کچھ لوگے بھی نہیں، تب بھی تمہارے بدن میں اور جسم میں اور کپڑوں میں خوشبو پیدا ہو جائے گی۔ اور برے ساتھی کی مثال کوئلے کی طرح ہے کہ اگر کچھ کرو گے نہیں بھی تب بھی تمہارا کپڑا کالا کر کے چھوڑے گا۔ تو ایسے ہی دوست کی اور ساتھی کی مثال ہے کہ تم جس کے ساتھ رہ رہے ہو
اس کے رنگ میں تم ڈھل جاؤ گے۔ تو جب کسی کا ساتھ پکڑو، صحبت اختیار کرو، تو اس میں دین کو بنیاد بناؤ۔ مجالست الصالحین سب سے بنیادی اور سب سے پہلا ذریعہ دل کے بنانے کا۔ دوسرا سب سے بڑا ذریعہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ بہت ہی بڑی نیکی ہے اور دل کے بنانے میں اس کا غیر معمولی اثر ہوتا ہے، اس لیے کہ جب ہم اپنے والدین کے ساتھ اس سے سلوک برتیں گے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمارے دل پر ایسی چیزیں منکشف کرے گا جو کہیں سے نہیں ملے گی۔ ایک بزرگ کا واقعہ ملتا ہے کہ مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے تھے قبول ہوتی تھی۔ ایک شخص بہت پریشان حال ان کی شہرت سن کے بہت دور سے آیا، بہت پریشان تھا، گھریلو مصائب میں گرفتار تھا۔ سوچا کہ چل کے جاتا ہوں، شیخ کو اپنے حالات سناؤں گا، بتاؤں گا، ان سے دعا کی درخواست کروں گا، وہ دعا کر دیں گے، حالات اچھے ہو جائیں گے۔ کہتا ہے میں آیا، میں نے مسجد میں ملاقات کی شیخ سے اور کہا کہ حضرت ایسی ایسی بات ہے۔ کہا کہ اچھا گھر چلو، ہم آپ کی بات سنیں گے۔ کہتے ہیں میں گھر گیا، گھر پہنچا تو دیکھا کہ 2 سور بندھے ہوئے ہیں اور انہوں نے مجھ کو بٹھا دیا۔ گئے، پہلے ان کو دانا پانی چارہ جو دینا تھا وہ سب دے دیا، پھر آئے میرے پاس اور کہنے لگے کہ اب بتاؤ کیا بات۔ تو کہنے لگے کہ میں نے پورے حالات سنائے، کہا اور ان سے دعا کی درخواست کی، انہوں نے دعا کر بھی دی، لیکن میرے دل میں جو ایک چیز پیدا ہو گئی تھی وہ سوروں کو دیکھ کر میں نے وہ ان سے ذکر کی۔ کہنے لگا کہ حضرت میں تو آپ کی بہت تعریف سن کے آیا، بہت سارے مشائخ اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں، جو دعا کرتے ہیں قبول ہوتی ہیں، لیکن آپ کے گھر میں سور پلے ہوئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ جو تم دونوں سور دیکھ رہے ہو یہ میرے ماں باپ ہیں، اور کسی وقت انہوں نے اللہ کی شان میں بہت ہی غصہ خانہ بات کہہ دی تھی، نتیجتاً اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا اور اللہ نے ان کی صورت بدل کے ان کو خنزیر اور سور بنا دیا، لیکن دل کے کانوں سے سننا عزیز جوانوں، کہتے ہیں کہ وہ میرے والدین تھے نا، میں نے ان کی خدمت میں اور ان کے ساتھ حسن سلوک میں کوئی کمی نہیں کی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو مستجاب الدعوات بنا دیا۔ یہ ہے بر الوالدین کہ انسان کو اس جگہ لے جا کے پہنچا دے گا جہاں ہم محنت اور مجاہدے کر کے بھی نہیں پہنچ سکے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال دیکھیے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے، سیدھے منہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے شہر میں یہ حال ہے، جوان بیٹھے ہوئے ہیں چوک چوراہوں میں، گیم کھیل رہے ہیں مل کر ساتھ میں، گھر سے ماں کا فون آتا ہے، ہاں ابھی 10 منٹ میں آ رہے ہیں، 4 گھنٹہ ہو جاتا ہے، پھر ماں کا فون آتا ہے، بیٹا کہاں ہو؟ ابھی آ رہے ہیں ابھی آ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے میرے عزیزوں؟ یہ کون سی نیکی ہے؟ یہ کون سا تعلق ہے اپنے والدین کے ساتھ؟ ہمارے مشائخ کے حالات اٹھائیے، دیکھیے وہ اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے۔ ہم نے پچھلی مجلس میں آپ کو غالباً یاد ہوگا امام شافعی کا واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ امام وقت ہو چکے ہیں، پوری دنیا میں ان کے علم کا ڈنکا بج رہا ہے، پوری دنیا ان کے علم کی معترف ہے اور دنیا ان کے علم کے آگے جھک رہی ہے، اور اس امام وقت کا یہ عالم ہے کہ رات کو جب اپنی مسند درس سے فارغ ہو کر گھر آتے ہیں تو اپنی ماں کا پاؤں دباتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ پاؤں دباتے ہیں بلکہ ایک دن یہ کیا کہ پاؤں دباتے دباتے اپنی ماں کے تلوے چومنا شروع کر دیا۔ ماں نے گھبرا کے پیر کھینچ لیا، کہتی ہے کہ بیٹا میں جاہل ہوں، میرے پاس علم نہیں ہے، تو بڑا عالم ہو گیا، اللہ نے تجھ کو بڑا مقام دیا ہے، تو میری خدمت کرتا ہے، اتنا بہت ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو امام شافعی نے جو جواب دیا تھا وہ ہمارے جوانوں کے سننے کا ہے۔ امام شافعی نے کہا تھا کہ ماں میں آپ کے پیر نہیں چومتا، میں تو اپنی جنت کو بوسے دیتا ہوں۔ یہ ہے بر الوالدین، یہ ہے وہ حسن سلوک جس نے ان کو اتنا بڑا وقت کا امام بنایا کہ آج بھی دنیا میں ان کے ماننے والے جی رہے ہیں اور ان کے مسلک اور طرز پہ چل رہے ہیں۔ یہ چیز ہوتی ہے تو بر الوالدین۔ دوسری چیز ہے، تیسری چیز ہے الابتعاد عن اہل الفسق والفجور، کہ فسق و فجور والوں سے، گنہگار افراد سے دوری اختیار کرنا۔ یہ دوری اس معاملے میں ہے کہ آپ ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دور ہو۔
اگر آپ کو یہ خدشہ ہو کہ میں ان کے قریب جاؤں گا تو ان کے رنگ میں ڈھل جاؤں گا، تو آپ کے لیے بہتری کہ آپ ان سے دور رہیں۔ ہاں البتہ آپ اپنے اوپر مطمئن ہو اور ان کی اصلاح کے لیے، ان کو دعوت دینے کے لیے ان کے پاس جائیں تو اس میں تو آپ کو اجر ملے گا۔ لیکن عام شخص کے لیے عام حالت میں یہ ہے کہ الابتعاد عن اہل الفسق والفجور، کہ وہ گنہگاروں سے، فسق و فجور کرنے والوں سے دور رہے، اس لیے کہ ان کے قریب جائے گا تو ان کے قلب کے برے اثرات اس کے اوپر آ جائیں گے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بیان کیا تھا۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ مسکنت اور عاجزی بکری والوں میں ہوتی ہے اور تکبر اور غرور گھوڑے والوں میں ہوتا ہے۔ یہ کہاں سے آتا ہے؟ جب انسان جانوروں سے قریب رہتا ہے تو جانوروں کے اثرات اس کے پاس آ جاتے ہیں، اس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ بکری مسکنت کی علامت ہے، عاجز و مسکین جانور ہے، انسان اس کے قریب ہوتا ہے، اس کی عاجزی مسکنت اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ گھوڑا چونکہ جنگ میں استعمال ہوتا تھا اور آلہ اور اس کی تکبر کی اس کے نشانی تھے، اس کے قریب رہنے سے اس کے اثرات انسان کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو کیا انسان کے اثرات انسان کے اوپر نہیں آئیں گے؟ بالکل آتے ہیں۔ مشاہدہ ہے، تجربہ ہے۔ تو کہا کہ دور رہ جائے، فسق و فجور والوں سے، گنہگاروں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ دل کی اصلاح کے لیے، دل کو بنانے کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ چوتھی چیز ہے زیارت القبور، قبرستان کی زیارت کرنا، قبر پر جانا۔ قبرستانوں ہمارے بزرگوں کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ان کے دل میں غفلت طاری ہو جاتی تھی تو وہ دو کام کرتے تھے، یا تو ڈاکٹر یعنی دواخانوں میں، شفا خانوں میں چلے جاتے تھے، وہاں طرح طرح کے مریض ہوتے تھے، کوئی پاگل ہے، کوئی دیوانہ ہے، کوئی ایسا ہے، کوئی ویسا ہے، ان کو دیکھتے تھے، عبرت حاصل کرتے تھے۔ اور دوسرا کام یہ کرتے تھے کہ قبرستانوں میں چلے جاتے تھے، قبروں کو دیکھتے تھے، کیسے لوگ تھے، کبھی قمیص میلی نہیں ہوتی تھی، آج منو مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ کسی کہنے والے نے کتنے پیارے انداز میں اسی کو کہا تھا کہ جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بھائی، عبرت کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت، اور عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پوچھ اس سے کہاں گئی تیری شان حکومت، کل تک جو بھرا تھا وہ غرور کہاں ہے، اے کاسے سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ عبرت حاصل کرتے تھے کہ کیسے لوگ تھے، کیسے بادشاہان مملکت تھے، کیسی سلطنت والے تھے۔ ہارون الرشید جیسا بادشاہ تھا، کیسا بادشاہ تھا، ایک دن اپنے اس میں کھڑا ہوا تھا جھروکے میں محل کے، بادل جا رہا تھا، اس سے کہتا ہے کہ جا تجھ کو جہاں جانا ہے جا کے برس جا، تجھ سے جو غلہ اور اناج پیدا ہوگا اس کی زکوٰۃ اور اس کا عشر میرے پاس آئے گا۔ ایسی حکومت تھی، کہاں گیا؟ کوئی نام و نشان باقی نہیں رہ گیا۔ سکندر تھا، کدھر چلا گیا؟ فرعون تھا، کہاں چلا گیا؟ یہ دنیا اللہ نے بنائی اس لیے نہیں بنائی کہ یہ کھیل تماشا ہے، بلکہ فرمایا فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، کہ عبرت کی نگاہ رکھنے والوں اس سے عبرت حاصل کرو۔ دیکھو وہ فرعون جس کا تذکرہ ہم نے کیا، اس کے تذکرہ اٹھا کے دیکھو کیسا فرعون تھا، وہ کیسا بادشاہ تھا۔ قرآن مجید میں کیسا تکبر بھرا جملہ اس کا نقل کیا کہ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، کہ کیا تم مصر کی سلطنت نہیں دیکھتے کہ بلا شرکت غیر میرے پاس ہے، اور مصر کی ساری سلطنتیں میرے محل کے نیچے سے جاری ہوتی ہیں۔ قرآن مجید اس کا جملہ نقل کرتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، مجھ سے بڑا کوئی رب نہیں۔ کہاں گیا وہ شیشے کے صندوق میں بند پڑا ہوا ہے اور دنیا کو عبرت کی کہانی سنا رہا ہے۔ قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، کہ او فرعون، ہم نے تجھ کو عبرت کا نشان بنا دیا، تجھ کو بچا کے رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا، اس لیے کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو ہماری نشانیوں کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو ہماری قدرت کو نہیں سمجھ رہے، جو ہماری بادشاہت کو نہیں سمجھ رہے، جو نہیں سمجھ رہے کہ ہم نے دنیا کیوں بنائی، جو نہیں جان رہے کہ ہم نے عذاب و ثواب کیوں رکھا، ہم نے دنیا کیوں بنائی، ہم نے موت و حیات کو کیوں رکھا۔ وہ ذرا دیکھیں اور سمجھیں کہ کیا ہے یہ وہ چیز ہے کہ دنیا ایک عبرت کی جگہ ہے،
ایک موعظت اور نصیحت حاصل کرنے کی جگہ ہے تو زیارت قبور چوتھا ذریعہ ہے۔ پھر پانچواں ذریعہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے، یا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسی کا دوسرا حصہ ہے کہ النظر الی عواقب المفسدین، اللہ نے جو نافرمانوں کو پکڑا، مفسدین کو پکڑا، جو عذاب قرآن مجید میں تذکرہ کیا گیا، ان کو دیکھنا، یہ بھی دل کی صفائی کے لیے اور دل کو سنوارنے کے لیے ایک ذریعہ ہے کہ انسان گزشتہ اقوام کو دیکھے کہ کیوں ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا، کیوں پکڑ لیا، کیوں مٹا دیے گئے، کون سے گناہ تھے جو ان کے اندر پیدا ہوئے تو ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ، ہم نے ہر ایک کو پکڑا اس کے گناہ کی وجہ سے۔ اللہ نے جتنی قوموں کو ہلاک کیا، کسی کو بلا وجہ ہلاک نہیں کر دیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بہت سے وہ ہیں جن کے اوپر ہم نے چیخ کا عذاب بھیج دیا۔ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، بہت سے وہ جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا، کچھ وہ جن کو ڈبو کے ہلاک کر دیا۔ اور وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، یہ اللہ نے کسی ظلم کی وجہ سے نہیں کیا کہ نعوذ باللہ اللہ ظالم ہے ان کو یوں ہی ہلاک کر دیا، نہیں۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِهِ، سب نے ظلم کیا تھا، سب نے نافرمانی بغاوت کا راستہ اختیار کیا تھا، تو ہم ان کے گناہ کو دیکھیں کہ جس گناہ کی وجہ سے وہ ہلاک کر دیے گئے تھے، کہیں وہ گناہ ہمارے اندر تو نہیں پیدا ہو رہے کہ ہم بھی ویسے ہی عذاب میں گرفتار کر دیے جائیں، پکڑ لیے جائیں۔ تو پانچویں چیز ہے النظر الی عواقب المفسدین۔ چھٹی چیز ہے اکل الحلال، اکل الحلال، حلال کھانے کا اہتمام کرنا، والابتعاد عن الحرام والمشتبہات، اور حرام اور مشتبہ مال سے اپنے آپ کو بچانا، یہ چھٹی چیز ہے، یعنی چھٹا ذریعہ ہے دل کو سنوارنے کا، بنانے کا، اس کی بیماری کو دور کرنے کا، ٹھیک کرنے کا۔ ساتواں ذریعہ ہے تقلیل العقل، کم کھانا۔ اب یہ تو وہ چیز ہے جو ہماری امت میں ممکن ہی نہیں رہ گئی آج کے زمانے میں، یعنی کھانے کی اتنی چیزیں اور اتنی ویرائٹی جو ہمارے یہاں موجود ہے وہ کسی کے یہاں نہیں ہے، کسی کے یہاں نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے جگہ جگہ جانے کا، ادھر ادھر پھرنے کا، ہم لوگ ادھر ادھر گھومتے ہیں تو ہمارے جیسی چائے تک نصیب نہیں ہوتی، ہمارے جیسی چائے تک نصیب نہیں ہوتی ہے دوسری جگہوں پہ۔ تو ایسی ویرائٹی، ایسی چیزیں، نعمت ہے، کھانی چاہیے، لیکن اللہ کا ارشاد ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ کھائیے پیجیے، اسراف نہ کرنا۔ اسراف کی بہت لمبی چوڑی تعریف ہے، اگر ہم اس کی تعریف کرنے لگیں گے تو آگے کی تفصیل رہ جائے گی، لیکن مختصراً اتنا سن لیجئے اور سمجھنے کے لیے اتنا بھی بہت کافی ہے کہ کسی بھی چیز میں حد سے آگے بڑھنا یہ اسراف ہے۔ جتنی ضرورت ہے اتنی حد تک کافی ہے، ضرورت سے زائد آپ کرنے چلیں گے تو وہ اسراف میں داخل ہو جائے گی۔ وہ حدیث شریف سے سمجھیے، حضور نے ارشاد فرمایا ایک بستر آدمی کے لیے، ایک اس کی بیوی کے لیے، تیسرا مہمان کے لیے، چوتھا شیطان کے لیے، چوتھا شیطان کے لیے۔ یعنی اشارہ اسی طرف ہے کہ جتنا ضرورت کے بقدر ہے اتنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جہاں ضرورت سے زیادہ ہوگا وہ شیطان کا حصہ ہے۔ تو بس اس کو ہر چیز پہ منطبق کیجئے۔ میں نے کہا نا کہ حضور کے حدیث چند الفاظ ہوتے ہیں لیکن ان کی تشریح اور تفسیر و ہزاروں صفحات پہ بھاری ہوتی ہے۔ حضور نے ایک چیز کی مثال دی لیکن بیان کر دیا کہ کوئی بھی چیز جہاں ضرورت سے زیادہ ہوگی وہ شیطان کے مصرف میں چلی جائے گی، مطلب آپ کے لیے عذاب کا سبب ہوگی۔ تو کوئی بھی چیز ہو، کھانا پینا ہو، پہننا اڑنا ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر ضرورت سے زائد آپ باہر قدم نکالیں گے نقصان اٹھائیں گے۔ تو کھانے میں بہت احتیاط برتیے، یعنی دو طرح کا احتیاط۔ پہلا وہ جو اس سے پہلے والے نمبر میں بیان کیا گیا کہ حلال چیزیں استعمال کیجئے، حرام سے بچیے، مشتبہات سے یعنی ایسی چیزیں جو حلال و حرام کے بیچ میں لٹکی ہوئی ہیں، بعض لوگ اس کو حلال کہہ رہے ہیں، بعض لوگ حرام کہہ رہے ہیں، وہ مشتبہات کے درجے میں آتی ہیں، ان سے بھی بچیے۔ جو ایک دم صاف حرام ہے ان سے بھی بچیے، جو ایک دم صاف حلال ہے ان کو استعمال کیجیے، کوئی حرج کی چیز نہیں، لیکن اسراف سے بچیے۔ تو تقلیل الاکل، کم کھانا، اچھی غذا کھائیے، حلال غذا کھائیے، ضرورت کے بقدر کھائیے، اور
اپنے کھانے کو اپنی نیت سے عبادت بنا لیجیے. عبادت بنا لیجیے. کیسے؟ کہ جب کھانے کے لیے بیٹھیے تو یہ نیت کیجیے کہ میں یہ کھانا کھا رہا ہوں، اس سے میرا جسم قوی ہوگا، طاقت آئے گی، میں اس طاقت کو، اس انرجی کو، اس صلاحیت کو اللہ کی عبادت میں خرچ کروں گا. انشاءاللہ آپ کا وہ کھانا عبادت ہوگا. عبادت ہوگا. تو تقلیل العقل کہ کم کھائیے، جتنی ضرورت ہو صرف اتنا کھائیے. 8ویں نمبر پہ آتا ہے نیکیوں کی کثرت. یہ دل کو بنانے میں بہت ہی اکثیر کا درجہ رکھتا ہے. نیکیوں کی کثرت کیجیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، نیکیوں کی کثرت اختیار کیجیے. یہ بھی دل کے سنوارنے میں اور بنانے میں بہت ہی زیادہ حصہ رکھتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک چیز اور بیان کرتے ہیں علماء کہ کثرت سے حج کرنا اور عمرہ کرنا، یہ بھی دل کو بنانے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے. لیکن چونکہ یہ نعمت ہر بندے کے دسترس میں نہیں ہوتی کہ وہ بار بار عمرہ کرے اور حج کرے، تو اس لیے اس کو نہیں بیان کیا جاتا ہے. لیکن ان کے لیے جو اس کی استطاعت رکھتے ہوں، کر سکتے ہوں، تو یہ عمل بھی دل کے بنانے میں، دل کے سنوارنے میں اپنا حصہ رکھتا ہے. 9ویں چیز آتی ہے قیام اللیل و احیاء بالعبادہ. رات کا جاگنا، یعنی نیند کا کم کرنا، زیادہ جاگنا، اور خاص طور سے ان اوقات میں جب دنیا سو جاتی ہے، مطلب قیام اللیل، تہجد میں، اور اس وقت جاگ کر عبادت کرنا. اور خاص طور سے آگے نیچے وہ نمبر بھی آئے گا کہ اس وقت میں دعا کرنا جو عبادت سے، قبولیت سے قریب ہے، وہ وہی وقت ہوتا ہے تہجد والا. تو یہ چیز. 10ویں چیز یہ ہے کہ وہی قبولیت کے اوقات میں دعا کرنا، یعنی صرف عمل پر اور ذریعوں پہ اعتماد کر کے نہ بیٹھ جانا، بلکہ اللہ سے مسلسل اپنے دل کی سلامتی اور دل کے بننے اور سنورنے کے لیے دعا کرتے رہنا. اور خاص طور سے ان اوقات میں دعا کرنا جو قبولیت سے قریب بیان کیے گئے. تہجد کا وقت، مغرب کے وقت، مغرب کے بعد کا وقت، جمعہ کے دن کا وقت، جمعہ کی رات کا وقت، پھر وہ جو عیدین کی راتیں، والفجر ولیال عشر، وہ جو 10 راتیں بیان کی گئیں، وہ ان 10 راتوں کا وقت، یعنی رمضان المبارک کی رات یعنی چاند رات، اور بقرعید کی چاند رات، اور محرم کے 10 دن کی راتیں. تو وہ ان اوقات میں جو اجابت سے قریب قرار دیے گئے، قبولیت سے قریب قرار دیے گئے، ان میں خاص طور سے اپنے دل کی سلامتی کے لیے اور اپنے دل کے حفاظت کے لیے دعائیں کرنا. 11واں آتا ہے خاموشی اختیار کرنا، لایانی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. اب یہ وہ چیز ہے جس میں سب سے زیادہ ہماری امت کا نام آپ کو ملے گا. یعنی سب سے زیادہ بولنے والی، بات کرنے والی اور باتوں میں اپنے وقت کو ضائع کرنے والی قوم مسلمان. سب سے زیادہ لایانی کاموں میں اپنے آپ کو پھنسانے والی قوم مسلمان. کوئی آپ کو ہمارے مقابلے پہ نہیں ملے گا. یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ ہم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس قدر خاموشی اختیار کرنا کہ سوائے اللہ کے ذکر کے کوئی زبان سے کوئی بات نہ نکالنا. اس لیے کہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے، حدیث شریف کے الفاظ سنا رہا ہوں، کہ انسان اپنی زبان سے کوئی لفظ کہتا ہے، اس کی وجہ سے زمین و آسمان کے بقدر جہنم میں گرا دیے جانے کا فیصلہ اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، اس کو خبر نہیں ہوتی. یعنی زبان سے ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ زمین و آسمان کے فاصلے جتنا جہنم کے گہرائی میں گرانے کا فیصلہ اللہ نے اس کے لیے لکھ دیتا ہے، اس کو خبر نہیں ہوتی. حضور نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ 2 چیزوں کی ضمانت جو مجھ کو دے دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دے دوں گا. پہلی چیز کیا تھی؟ ما بین لحیتئی، دونوں جبڑوں کے بیچ میں جو چیز آپ نے چھپا رکھی ہے وہ، یعنی زبان. پہلی چیز حضور نے بیان کی ما بین لحیتئی، جو چیز آپ نے منہ کے اندر چھپا رکھی ہے، یعنی زبان. اور دوسری چیز بیان کی کہ وما بین رجلے، اور جو دونوں پیروں کے بیچ میں، یعنی شرمگاہ. ان 2 کی ضمانت جو دے دے گا وہ مجھ سے جنت کی ضمانت لے لے. کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ زبان وہ چیز ہے جو یا تو انسان کو جنت میں لے جائے گی یا تو جہنم کے گڑھوں میں لے جا کے گرا دے گی. اس لیے خاموشی اختیار کرنا اور لایانی چیزوں سے، فضول چیزوں سے، ایسی چیزوں سے نہ جس میں دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ، اس میں نہ پڑنا.
چھوٹی سی مثال آپ کو بیان کر دیں، ہمارے جوانوں میں کرکٹ دیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، کیا ہے فضول اور لایانی چیز ہے۔ جو لوگ کھیل رہے ہیں ان کو تو لاکھوں روپے مل رہے ہیں، جو ٹیمیں ہار رہی ہیں ان کو بھی پیسہ مل رہا ہے۔ یہ ہمارے نوجوان جو اپنا قیمتی وقت ٹی وی کے سامنے، موبائل کے سامنے بیٹھ کے گزار رہے ہیں، ان کو کیا مل رہا ہے؟ ان کو کیا مل رہا ہے؟ نمازیں چھوڑ دے رہے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہ رہے ہیں، گھر کے کام نہیں کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی جا رہی ہے، لیکن وہاں سے ہٹنا گوارا نہیں۔ کون سا فائدہ ہے؟ نہ دین کا فائدہ ہے اس میں کچھ، نہ دنیا کا فائدہ ہے۔ لایانی کام کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو تو کہتے ہیں کہ جس میں نہ دین کا کوئی فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ، لایانی اسی کو کہتے ہیں۔ تو کہا کہ دل کے بنانے اور سنوارنے میں بنیادی حیثیت جن اعمال کو ہے اس میں سے یہ ہے کہ خاموش رہیے، یعنی ذکر اللہ کے علاوہ کوئی بات اپنی زبان سے نہ نکالیے، اور یہ کہ لایانی کاموں سے، فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے۔ 12واں نمبر اس چیز کا ہے جو ہمارے خانقاہوں میں کروائی جاتی ہے، وہ مراقبہ، محاسبہ کرنا۔ دن بھر ہم نے کیا کیا، رات میں تنہائی میں بیٹھ کے اس کا حساب کرنا۔ ہم نے کتنی نیکی کی، کتنے گناہ کیے، کتنی نافرمانی کی، کتنی فرمانبرداری کی، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے ذکر کیے، کتنی تلاوت کی، کس کو برا بھلا کہا، کس کے ساتھ حسن سلوک کیا، کس کے ساتھ برائی کی، ساری چیزوں کا محاسبہ رات میں تنہائی میں بیٹھ کے کرنا۔ اسی کو یا تو مراقبہ کہا جاتا ہے یا تو محاسبہ کہا جاتا ہے۔ یہ چیز، یہ بھی دل کے سنوارنے کے لیے بہت ہی بنیادی حصہ ہوتا ہے۔ 13ویں چیز یہ ہوتی ہے کہ اعمال و اقوال اور افعال کے اوپر اللہ کو نگہبان تسلیم کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر جاننا ہر وقت، کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی وقت، کوئی لحظہ، کوئی آن ایسا نہیں ہے جس میں ہم اللہ کی نگاہ کے سامنے نہیں ہیں۔ اللہ کو اپنے اعمال، اقوال و افعال کا نگہبان خیال کرنا۔ 14ویں چیز آتی ہے صدقہ کرنا اور مساکین کے ساتھ رہنا اور ان کی مدد کرنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا حکم دیا گیا تھا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ کہ اے نبی آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو اللہ کا ذکر کرنے والے غریب، فقیر، مسکین افراد ہیں، اور آپ نگاہ اٹھا کے دنیا کی زینت کی طرف نہ دیکھیے۔ تو وہی چیز بیان کی گئی کہ صدقہ کرنا اور احوال مساکین سے باخبر رہنا اور ان کے ساتھ مجالست اختیار کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ رہنا۔ 15 نمبر پہ آتا ہے نمازوں کا اہتمام کرنا۔ نماز ظاہر سی بات ہے، نماز تمام خیرات کی کنجی ہے، تمام خیر کی چیزیں نماز سے جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے وعدے نماز کے اوپر ہیں۔ 5 قسم کے وعدے تو آپ کو وہ تبلیغ میں بہت سنائے جاتے ہوں گے کہ 5 نماز پڑھو گے 5 طرح کا انعام ملے گا۔ نہ جانے کتنے انعامات اور کتنی رحمتیں اور کتنی برکتیں اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھ دیے ہیں۔ یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ ہم ان رحمتوں کو، برکتوں کو لے نہیں رہے۔ کتنے ہمارے جوان ہیں یا تو نماز پڑھتے ہی نہیں، یا تو پڑھتے ہیں تو کیسی پڑھتے ہیں ان کو بھی معلوم ہے، اچھی طرح سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے کہاں ہمارے دل بن پائیں گے، کہاں ہمیں وہ رحمتیں اور برکتیں مل سکیں گی جو ہمارے اسلاف و بزرگان دین کو ملی تھی۔ 16ویں چیز آتی ہے وہ جس کو ہم نے حدیث شریف سے نکال کے بیان کیا تھا۔ جو حدیث شریف ہم نے پڑھی تھی آپ کو یاد ہوگی کہ إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَصْدَعُ كَمَا يَصْدَعُ الْحَدِيدُ، کہ دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے، دل خراب ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا قیل فما جلا ہوا، اللہ کے رسول اس کا حل کیا ہے، اس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا تھا تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت۔ اور ایک دوسری روایت اس میں اس کے ساتھ وہ چیز ملے گی جو زیارت ہے قبور سے متعلق ہے، وہ ذکر الموت، موت کو یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔
دونوں چیز بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے دل کو سنوارنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے وہ زیارت قبور میں داخل ہے، جب ہم قبرستان میں جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اپنی موت بھی یاد آئے گی کہ آج ہم یہاں سب دوسروں کو لا رہے ہیں، ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ دوسرے ہم کو بھی یہیں لائیں گے۔ جو اس دنیا میں آئے ظاہر سی بات ہے کتنی لمبی عمر پالے، اس کا ٹھکانہ قبر ہے، اس کے علاوہ کہیں جانے والا نہیں ہے۔ تو 16ویں چیز آتی ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، لیکن اصطلاح میں اس میں 2 چیز بڑھاتے ہیں ہمارے مشائخ کہ تفکر اور تدبر کے ساتھ تلاوت کرنا۔ مطلقاً تلاوت بھی فائدہ دیتی ہے، لیکن جب انسان اس میں غور و فکر کے ساتھ اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کو پڑھے گا تو اس کا اثر دگنا بلکہ اور کئی گنا بڑھ جائے گا۔ تو اسی لیے مشائخ کے اصطلاح میں کہتے ہیں تلاوت قرآن بالتدبر والتفکر، کہ تدبر اور تفکر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ 17ویں نمبر پہ آتا ہے اللہ کی مخلوقات میں غور کرنا۔ دنیا میں جو احوال ہیں، مخلوقات ہیں، چیزیں ہیں، ان میں غور کرنا اور اللہ کی قدرت کو محسوس کرنا کہ کتنا بڑا سورج ہے، کس کے حکم کی پابندی کر رہا ہے، اتنا بڑا چاند ہے، کس کے حکم کا تابع ہے، دن آ رہا ہے چلا جا رہا ہے، رات آ رہی ہے چلی جا رہی ہے، گرمی میں دن بڑا ہو جا رہا ہے رات چھوٹی ہو جا رہی ہے، سردی میں رات بڑی ہو جا رہی ہے دن چھوٹا ہو جا رہا ہے۔ اللہ نے اپنی قدرتوں میں سے بیان کیا کہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کون ہے جو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے؟ کون ہے وہ حضرت ابراہیم کا واقعہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، جب وہ نمرود کے پاس گئے تھے، بادشاہ کے پاس، اس کو سمجھانے لگے کہ دیکھ میرا رب وہ ہے جو مارتا اور زندگی دیتا اور مارتا ہے۔ تو وہ اوندھی کوپڑی کا انسان تھا، اس کو سیدھی بات کہاں سمجھ میں آنے والی تھی؟ اس سے کہا دیکھیے میں بھی زندہ، قال انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں زندہ کرتا ہوں۔ ایک قیدی کو بلایا، 2 قیدیوں کو بلایا، ایک قید کاٹ رہا تھا اور ایک کو پھانسی ہونے والی تھی۔ جس کو پھانسی ہونے والی تھی اس کو چھوڑ دیا، جو قید میں تھا اس کو جلاد سے مروا ڈالا۔ کہا دیکھیے میں نے ایک کو زندہ چھوڑ دیا، ایک کو مار ڈالا۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ اس کی کھوپڑی ذرا اوندھی ہے، اس کو اوندھی دلیل کی ضرورت ہے، سیدھی دلیل اس کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا اچھا بڑے رب بنے پھر تو سنو، پھر میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے، تم رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، ذرا مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، خاموش ہو گیا، مبہوت ہو گیا، کیا جواب دیتا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ میری مخلوقات میں غور کرو، تم ایک 6 فٹ کے انسان ہو، چھوٹے سے انسان ہو، ہمارے بندے ہو، عاجز ہو، ناتواں ہو، کمزور ہو، ذرا ہماری مخلوقات کو دیکھو۔ سورج جانتے ہیں آپ کتنا بڑا ہے؟ 18 لاکھ گنا بڑا ہے ہماری زمین سے، 18 لاکھ گنا۔ کوئی اندازہ نہیں کہ ہماری زمین اس کے کس کونے میں سما جائے گی، اور اس زمین کے ایک چھوٹے سے علاقے میں رہنے والا ایک کمزور عاجز بندہ وہ اللہ کے سامنے سر اٹھاتا ہے کہ ہم آپ کی اطاعت نہیں کریں گے، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اتنا بڑا سورج ہے وہ سر جھکا رہا ہے۔ قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ اللہ نے ان سے کہا تھا سورج سے اور چاند سے اور آسمان سے اور بادلوں سے کہ تم اگر اپنے آپ سے یعنی خود سے میری بات مانتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم تم سے جبرن اپنی بات منوائیں گے۔ اگر خوشی خوشی مانو گے تب تو ٹھیک ہے، نہیں مانو گے ہم زبردستی منوانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ تو اتنی بڑی مخلوقات نے کہا تھا کہ اتینا تعین، اللہ ہم خوشی خوشی سر جھکاتے ہیں، آپ کے حکم کو ماننا ہماری خوش نصیبی ہے، ہماری سعادت ہے، ہم جھک جاتے ہیں۔ اتنی بڑی مخلوقات جھک جا رہی ہیں اور ایک ادنا سا انسان ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے، ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ کہاں ہو؟ کیا حیثیت ہے تمہاری رب کے سامنے؟ کس مقام پہ تم کھڑے ہو؟ کہاں سر اٹھاتے ہو؟ جھک جاؤ، جھک جانے میں عافیت ہے۔ اللہ کی مخلوقات کو دیکھو، کیسی مخلوقات ہیں، کیسی چیزیں ہیں اور کیسی قدرت ہے ہمارے رب کی۔ ایک بزرگ سے کسی نے ایک بات پوچھی، بہت عجیب سی بات ہے، بعض لوگ اگر نہیں سمجھ سکے تو وہ تو کفر کا فتویٰ دینے لگیں گے، لیکن اللہ کرے کہ بات آپ کو سمجھ آ جائے۔
کسی نے بزرگ سے سوال کر لیا تھا کہ ایسا کون سا کام ہے جو اللہ بھی نہیں کر سکتے. بہت ہی خطرناک سوال ہے, بہت ہی خطرناک سوال ہے. اس کا جواب عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. کافر ہو جائے گا, ذرا سا چکے گا کفر کا فتویٰ نہیں آنا ہے. لیکن ہمارے بزرگوں کی کیا شان تھی, کیسا علم تھا, کیا علم کے کس مقام پہ تھے وہ لوگ. انہوں نے جواب دیا, اور جواب بھی اس بات میں دیا کہ ہاں ایک کام ایسا ہے جو اللہ بھی نہیں کر سکتے. اندازہ لگائیے کیسی بات کہہ رہے ہیں. لیکن جب اس کی گہرائی میں جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس بات کا اس بات کرنے میں بھی انہوں نے اللہ کی قدرت کو بیان کیا, اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو بیان کیا. کہنے لگے بالکل ایک کام ہے جو اللہ بھی نہیں کر سکتے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ اگر کسی کو اپنی حکومت اور مملکت سے نکالنا چاہے نہیں نکال سکتے, نہیں نکال سکتے. کیا ہے نہیں سمجھ سکے. سمجھیے گا ہمارے بزرگوں کے کلام میں بھی بڑی گہرائی ہوتی ہے. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی حکومت ہر ایک جگہ ہے. کوئی ایسی جگہ, کوئی ایسی ذرہ ہے ہی جہاں اللہ کی حکومت نہ ہو. تو ایسے اللہ کی اس میں جہاں ہر جگہ اللہ کی حکومت ہو, اللہ بندے کو کہاں بھیجے گا؟ کوئی جگہ ہی نہیں ہے جو ان کے دائرہ سلطنت سے اور دائرہ حکومت سے باہر ہو. تو ایسا جملہ کہا اور ایسی بات بیان کی جس سے رب کی کبریائی اور بڑائی بڑھا دی. کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس کی سلطنت سے کوئی چیز باہر ہی نہیں ہے. کہیں چلے جاؤ, کسی کہکشاں میں گھس جاؤ, کسی سیارے میں, کسی چاند میں, کسی ستارے میں چلے جاؤ, کہیں چلے جاؤ, ہمارے رب کی حکومت تم کو ہر جگہ مسلم ملے گی. کوئی جگہ, کوئی ذرہ ایسا نہیں ملے گا جہاں تم پہنچ کے یہ کہہ سکو کہ ہمارے رب کی حکومت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کبریائی کو, بڑائی کو بڑھا دیا تاکہ کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے, کوئی ایسا مقام ہی نہیں ہے جہاں اللہ بھیج سکے. تو اللہ کی مخلوقات میں غور کرنا. پھر 18واں نمبر آتا ہے کہ غفلت سے اور اللہ سے دور کر دینے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا. یعنی گناہ سے بچنا تو مطلقاً ہے, لیکن خاص طور سے وہ اعمال جو اللہ سے اور اللہ کی یاد سے غفلت میں ڈال دینے والے ہوں, ان سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے. دل کی صفائی کے لیے, دل کو بنانے کے لیے. ایسے امور اور ایسے گناہ جو اللہ سے غفلت میں ڈال دیں, ان سے بہت پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. یہاں تک کہ حدیث شریف میں یہ کہا گیا کہ ایسا مال جو تھوڑا ہو لیکن کفایت کر جائے, وہ ایسے بہت سارے مال سے بہتر ہے جو زیادہ ہو لیکن اللہ کی یاد سے غافل کر دے. یہ بتائیے. تو ایسی چیز سے پناہ مانگتے رہنی چاہیے جو ہم کو اللہ کی یاد سے غفلت میں ڈال دے. 19ویں چیز آتی ہے اپنے اوقات کو اچھی طرح استعمال کرنا. یہ بھی وہ چیز ہے جس میں ہماری امت ایک دم ایک نمبر پہ ہے. یعنی اپنے اوقات کو خراب کرنے میں کوئی تنظیم, اوقات کی کوئی ترتیب, کوئی لائحہ عمل, کوئی اوقات کو استعمال کرنے کا شیڈول ہمارے جوانوں کے پاس نہیں ہے. ہمارے جوانوں کے پاس گھنٹوں ہوٹل میں خراب کرنے کے لیے وقت ہے, لیکن مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کے لیے اور کچھ ذکر کرنے کے لیے اور کچھ تلاوت کرنے کے لیے ہمارے جوانوں کے پاس وقت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے وقت کو استعمال کرنا سیکھا ہی نہیں. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ وقت کو استعمال کرنا بھی مشائخ ہی ہم کو سکھاتے ہیں. یہ بھی تربیت کی چیز ہے, سیکھنے کی چیز ہے کہ اپنے وقت کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے. ہمارے مشائخ میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو بہت مصروف زندگی گزارتے تھے, لیکن ان کے احوال زندگی میں آپ یہ پڑھیں گے کہ ان کے نفل اعمال بھی کبھی ترک نہیں ہوتے تھے. ساری مصروفیتیں ان کے پاس ہوتی ہیں, سب کچھ. ابھی قریب کی مثال آپ کو بیان کرتے ہیں, زیادہ دور نہ جائیے. ابھی حیات ہے ہمارے ندوۃ العلماء کے محتمم اور ناظم, ابھی ہمارے یہاں مالیگاؤں تشریف لائے تھے. ان کی زندگی کا یہ معمول ہے کہ 10 پارے تلاوت کرنا, وہ چاہے سفر میں ہو, چاہے مقام پہ ہو, چاہے کہیں ہو,
ان کی زندگی کا اٹوٹ حصہ ہے، وہ روزانہ 10 پارے کی تلاوت فرماتے ہیں۔ سید الرحمن اعظمی دامت برکاتہ، ابھی کی بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، حیات نظامت سے سنبھال رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، پورے ادارے کو چلا رہے ہیں، گھر بھی دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ہے، اس کے بعد یہ عالم ہے کہ 10 پارے کی تلاوت روز کی جا رہی ہے۔ اندازہ لگائیے، یہ استعمال انہوں نے مشائخ سے سیکھا، ہمارے مشائخ نے تربیت کی، سکھایا کہ وقت کو کیسے استعمال کیا جائے، استعمال کر رہے ہیں۔ اور یہی لوگ ہیں جو اپنے آخرت کے لیے توشہ جمع کر کے لے جا رہے ہیں۔ ہم اور آپ تو بس یوں ہی تباہی اور بربادی میں وقت گزار رہے ہیں، اپنی آخرت کو بگاڑ رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے جوانوں کو دیکھیے، مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم 2016 میں تشریف لائے تھے، بڑی کانفرنس ہوئی تھی مالیگاؤں میں، حضرت نے خطاب کیا، خطاب میں فرمانے لگے کہ جوانوں اس کو دوست دینا بند کر دو، اس کو گنہگار بتانا بند کر دو کہ وہ فلاں یہودی فلاں ایسے، عیسائی ایسے، فلاں ایسے۔ کون تم کو مجبور کرتا ہے کہ تم ہوٹل پہ بیٹھ کے وقت ضائع کرو؟ کون سے یہودی اور عیسائی آتے ہیں جو تم کو کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھو؟ کون سے یہودی اور عیسائی آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ رات کو 4 بجے تک جاگو؟ کون آتا ہے تم کو؟ کوئی نہیں۔ کیوں جاگ رہے ہو تم بلا وجہ؟ فضول اپنے زندگی کے جوانی کے قیمتی وقت کو ضائع کر رہے ہو، ایسا وقت جو ایک مرتبہ چلا جائے گا، دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گا۔ پوری دنیا کی دولت جمع کر لو کسی ایک جگہ اور چاہو کہ اپنی زندگی کا گزرا ہوا ایک سیکنڈ نہیں، ایک سیکنڈ کا 1000واں حصہ خرید سکو، کسی کو یہ قدرت اللہ نے نہیں کی۔ جو وقت آج چلا جا رہا ہے وہ کل کو واپس نہیں آئے گا، جو آج ضائع کر دو گے کل آخرت میں پشیمانی کے اور شرمندگی کے علاوہ کوئی چیز آت نہیں آئے گی۔ تو استعمال کرو، سیکھو، مشائخ کے پاس جاؤ، بزرگوں سے تربیت حاصل کرو کہ وقت کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور 20ویں اور آخری چیز آتی ہے کہ طبیب روحانی سے رجوع کرنا، یعنی مشائخ کے پاس جانا، ان کے پاس مجالست اختیار کرنا، ان کی صحبتوں میں رہنا، اپنے دل کی بیماریاں ان کے اوپر بتانا، کھولنا، اور پھر اس کے بعد وہ جو علاج تجویز کریں، جو بتائیں، اس کے اوپر محنت کرنا، مجاہدے کرنا، اور وہ ساری چیزیں، اعمال، اوراد، وظائف، جو بھی چیزیں بتائیں ان کے اوپر مداومت اختیار کرنا۔ یہ 20 اعمال وہ ہیں جو دل کی تعمیر میں کلید کی حیثیت رکھتے ہیں، کنجی ہیں، اس کے بغیر آپ کا دل سنور نہیں سکے گا، نہیں بن سکے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب آئیے ہمارے اس دوسرے موضوع کی طرف جو ہم نے سیرت سے متعلق بیان کیا تھا۔ دنیا میں بہت سارے مذہب ہیں اور ان کے پیشوا ماننے والے بہت سارے ہیں، اور ان مذہب کے بڑے قائدین ہیں، اس مذہب کے چلانے والے ہیں، اور جو مذاہب ہیں اور جو ساری قومیں ہیں ان کا اور اپنے مذہبی پیشوا کا اور قائد کا تعلق محبت، عقیدت اور عظمت کا تو ہے۔ سارے دین میں آپ کو یہ چیز ملے گی، چاہے وہ آسمانی ہو یا غیر آسمانی ہو، کہ محبت، عقیدت اور عظمت کا تعلق سب اپنے مذہبی پیشوا سے اور عقیدت کا اکرام کا تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن ہماری یہ خاصیت ہے، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ہمارا تعلق ہمارے قائد سے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف عشق و محبت کا نہیں ہے، بلکہ ہم کو یہ کہا گیا کہ آپ سے تعلق اطاعت کا بھی ہے۔ جب تک ان کی اطاعت نہیں کرو گے کامیابی نہیں ملے گی، صرف محبت رکھو گے کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ حالانکہ اطاعت کے لیے محبت ہی ضروری ہے، جب تک محبت پیدا نہیں ہوگی جب تک اطاعت بھی نہیں آ سکے گی۔ لیکن بیان کرتے ہیں کہ اگر محبت ہے اطاعت نہیں ہے تو بھی کام نہیں آئے گی، اطاعت ہے محبت نہیں ہے تو بھی کام نہیں آئے گی۔ دونوں چیز کو جب تک آپ جوڑو گے نہیں ایک ساتھ، یعنی بے انتہا محبت اور بے انتہا اطاعت، جب تک کامیابی نہیں ملے گی۔ ہم نے آیت پڑھی تھی، قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر ایسا نہیں کرتے ہو فَإِن تَوَلَّوْا پیٹ پھیرتے ہو، بھاگ جاتے ہو، نہیں کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ
تو اللہ تعالیٰ کفر اور نافرمانی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، یاد رکھنا، یعنی کامیابی نہیں ملے گی۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہوگا وہی کامیاب ہوگا، اس کے علاوہ کامیابی نہیں ملنے والی۔ تو دو چیزیں، عشق و محبت اور اطاعت۔ جب تک عشق و محبت اپنے درجہ کمال کو نہیں پہنچے گا ہم اطاعت میں نہیں آئیں گے۔ آپ صحابہ کی مثال اٹھائیے، ایسی مثال عشق کی، محبت کی، تعلق کی اور تعلق کے خاطر کی کہ روئے زمین پہ دوسری مثال نہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے مثال، لا زوال، ایسی ذات جو دوسری ہوئی نہیں۔ بنانے والا خود کہہ رہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایسا بنایا ہے محبوب آپ کو کہ دوسرا بنایا ہی نہیں ہے۔ سب سے اونچا درجہ، سب سے اونچا منصب، سب سے اونچی جگہ ہم نے آپ کو دی، آپ سے اونچا کوئی نہیں۔ تو سب سے اونچا درجہ اللہ نے حضور کا عطا فرمایا۔ تو ایسے ہی سب سے اونچا درجہ نبیوں کے ماننے والوں میں صحابہ کو دیا گیا، چونکہ نبی سب سے اونچا تو ماننے والے بھی سب سے اونچے۔ جیسے نبی بے مثال ویسے ماننے والے بھی بے مثال، کوئی نظیر نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی پرتو نہیں، کوئی برابری، کوئی ہمسری نہیں۔ اور بھی انبیاء ہوئے، ان کے بھی ماننے والے ہوئے۔ قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ اولو العزم پیغمبر 5 ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے آقا کو نکال لیجئے، 4 باقی بچے ہیں، ان کے ماننے والے بھی ہوئے، لیکن اللہ نے کسی کو وہ مقام عطا نہیں کیا جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ کو عطا کیا۔ اور پھر صحابہ میں بھی ایک فرد ایسا اللہ نے دیا ہم کو جو ہم میں بھی بے مثال ہے، یعنی صحابہ میں بھی اس کی مثال نہیں۔ ایسا عشق و محبت کا پیکر، ایسا تعلق کے خاطر کا پیکر جس پہ عشق و محبت بھی فخر کرے تو بے جانی، اور وہ ذات ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، کہ ایسا عشق، ایسی محبت۔ ہم کبھی ہم نے مشائخ سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہم کو لبادہ اوڑھ کے دھوکہ نہیں دے سکتا، کوئی عشق رسول کا چوگا اوڑھ کے ہم کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ نے ساری مثال ہم کو دے دی ہے، بتا دیا ہے کون سچا عاشق رسول ہوگا اور کون جھوٹا عاشق رسول ہوگا۔ عاشق رسول کو جھنڈی لگا کر اور جلوس نکال کے اپنے عشق رسول کو ثابت نہیں کرنا پڑتا، اس کا عمل بتاتا ہے کہ وہ کیسا عاشق رسول ہے۔ آپ اٹھائیے سیرت کی کتابیں، واقعات پڑھیے، کیسا تعلق تھا صدیق اکبر کا حضور سے، بے مثال تعلق، ایسی محبت، ایسا تعلق کہ صحابہ میں بھی سب سے اونچا درجہ ان کو دیا گیا۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان بال اتفاق قرار دیے جانے والی شخصیت جناب صدیق اکبر کی۔ کیوں میرے عزیز؟ وہ عشق کا تعلق، وہ دل کی کیفیت جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی، وہ کسی کو نہیں مل سکی، کسی کو نہیں مل سکی۔ اسی لیے ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ ہم کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، ہمارے سامنے مثالیں ہیں، ہمارے سامنے واقعات ہیں، ہم جانتے ہیں کہ عاشق رسول کیسے ہوتے ہیں، عشق و محبت کا کیسا انداز ہوتا ہے۔ صرف ایک واقعہ سناتے ہیں، اصل میں ان واقعات کو سننا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو بڑھانا ہے۔ اسی لیے سیرت کے عنوان سے ان واقعات کو بیان کیا جانا ناگزیر ہے، ان کے بغیر سیرت کا باب مکمل نہیں ہو سکتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ زمانہ شروع کا ہے، حضور نے ابھی دعوت شروع کی ہے، چند لوگ ایمان لائے ہیں، بہت ہی پرخطر وقت ہے، لوگوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، جس کے بارے میں مسلمان ہونا معلوم ہو جاتا ہے بے تحاشا تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر میں تشریف فرما تھے، بتایا گیا کہ حرم میں حضور نماز پڑھ رہے تھے، یا یہ کہ حضور نے کافروں کو دعوت دینے کی کوشش کی، کافر ان کو مار رہے، بھاگتے ہوئے نکلے، پیر میں چپل نہیں ہے، لباس سیدھا نہیں ہے، دوڑتے ہوئے حرم آتے ہیں، حضور کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو دعائیں دیتے ہیں، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، حضور سے چمٹ جاتے ہیں، اپنے آپ کو حضور پہ اس طرح سے بچھا دیتے ہیں کہ کہیں سے حضور نظر نہ آئے۔
اس کے باوجود کفار اس قدر مارتے کہ دونوں کو لہولان کر دیتے، قریب المرگ بلکہ مرا ہوا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے۔ بعد میں لوگوں کو خبر ہوتی ہے، آتے ہیں حضور کو بھی اٹھاتے ہیں، صدیق اکبر کو بھی، حضور کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، صدیق اکبر کو ان کے گھر پہنچاتے ہیں۔ اب سنیے گا، صدیق اکبر بے ہوش ہو چکے ہیں، جان ایک دم نکلنے کے قریب پہنچ چکی ہے، زخموں سے چور ہے، اور صبح کا واقعہ ہے، بے ہوشی کے عالم میں گھر پہنچائے گئے۔ رات کے آخری پہر میں ہوش آتا ہے، آخری پہر میں، تہجد کے وقت میں، اور ہوش آنے کے بعد زبان سے کیا نکلتا ہے؟ زبان سے کیا نکلتا ہے؟ پہلا جملہ جو صدیق اکبر کی زبان سے نکلتا ہے کہ محمد کی سال میں۔ اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ جیسے ہی ہوش آتا ہے سب سے پہلے سوال کرتے اپنی والدہ سے، حضور کا کیا ہے؟ والدہ سر پیٹ لیتی ہے کہ اللہ کے بندے، انہی کی وجہ سے تو اس حال کو پہنچ گیا ہے، اس کے باوجود نام لینے سے باز نہیں آتا ہے، کچھ تو خیال کر، کچھ تو ہمارا خیال کر۔ اس کے باوجود یہ عالم ہے، لیکن اتنے پہ بس نہیں ہوتا۔ والدہ کچھ کھلانا چاہتی ہے، انکار کر دیتے، کہتے نہیں، جب تک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت نہیں معلوم کر لیتا، ان کو اپنی نگاہ سے دیکھ نہیں لیتا، صدیق اکبر کے حلق سے کوئی چیز نیچے نہیں جانی۔ یہ وہ تعلق کے خاطر ہے، یہ وہ عشق کا درجہ ہے جو صحابہ میں بھی کسی کو نہیں ملا، اسی لیے کہا گیا کہ وہ عشق کے امام ہے، امام العاشقین ہے۔ وہ عشق کرنے والوں کو ان کی پیروی کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وہ کس راستے پہ چل کے گئے، کیسا تعلق انہوں نے برتا حضور سے، کتنے مواقع آئے ان کی زندگی میں، پورا معاملہ کے حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول، ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کیا جواب ہوتا ہے صدیق اکبر کا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول بہت کافی ہے۔ حضور ان سے پورا مال قبول کرتے ہیں۔ کیوں قبول کرتے ہیں؟ یہ پتا ہے کہ اس کا پورا مال لے لیا جائے گا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے، اس کے نہ تو عشق و محبت میں کوئی کمی آئے گی، نہ تعلق کے خاطر میں کوئی فرق ہوگا۔ ورنہ تو حضور کا یہ طرز عمل بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے انڈے کے برابر سونا پیش کیا کہ اللہ کے رسول میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، آپ قبول کیجئے۔ حضور نے اعراض کر لیا، نہیں لیا۔ دوسری طرف سے آئے، حضور نے پھر رخ پھیر لیا۔ تیسری مرتبہ آئے، حضور نے لے کے اس قدر زور سے پھینکا کہ لگ جاتا تو چوٹ لگ جاتی۔ اس کے بعد کہا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے ہیں، پھر اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ایک طرف یہ عالم ہے اور ایک طرف صدیق اکبر سے پورا مال قبول کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ کیا تعلق کے خاطر ہے، کیا عشق و محبت ہے، اور پھر حضور نے تو یہ فرما کے بات ہی ختم کر دی کہ روئے زمین پہ کسی کا حق میرے ذمہ باقی نہیں ہے سوائے ابو بکر کے، اور ابو بکر کو کل میں جنت میں اس کا حق دلواؤں گا، اللہ اس کا حق دے گا، میں نہیں دے سکتا۔ کیسے احسانات تھے اور کیسا تعلق تھا حضور سے۔ تو عشق و محبت کی ایسی مثال، ایسی نظیر آپ نہیں پا سکیں گے۔ تو ان واقعات کو جب آپ پڑھیں گے اور سنیں گے تو آپ کے اندر عشق حضور کی عشق بڑھے گی، محبت بڑھے گی۔ پڑھیے گا، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیے گا، علماء سے سنیے گا، چلتے چلتے ایک واقعہ ایک عام صحابی کا بھی سنیے۔ حضور کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ تشریف فرمائیں، ایک صحابی رسول مجلس میں آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، ہمارے گھر کے پڑوس میں ایک مسلمان کا گھر ہے، اس کے گھر کے آنگن میں ایک کھجور کا درخت ہے، اس کی کچھ شاخیں ہمارے گھر میں جھکی ہوئی ہیں، پھل آتا ہے پک جاتا ہے، کچھ کھجوریں ہمارے گھر میں بھی گر جاتی ہیں، ہم غریب فقیر ہیں، ہمارے بچے ہیں، کبھی کبھی وہ پھل اٹھا کے کھا لیتے ہیں، پڑوسی آتا ہے اس قدر زیادتی کرتا ہے کہ ان کے منہ میں سے بھی پھل نکال کے لے کے چلا جاتا ہے، آپ اس سے کہیے کہ اتنی زیادتی نہ کیا کریں۔ حضور تو بڑے نرم دل انسان تھے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ تو سراپا رحمت تھے۔ حضور کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ بلوایا اور اس سے کہنے لگے وہ جو جس کا درخت تھا کہ وہ درخت ہم کو دے دو، ہم جنت کے درخت کی ضمانت لیتے ہیں، ایک درخت تم ہم کو یہاں دے دو، جنت میں ہم ایک درخت دینے کے ذمہ دار۔ لیکن افسوس سامنے منافق تھا، اس نے حضور کی بات رد کر دی۔
نہیں دیا حضور کو. کہنے لگا اللہ کے رسول, بہانے کیا منافق لوگوں کا جیسا مزاج تھا اس زمانے کہ وہ ہمارے بچوں کا بہت پسندیدہ درخت ہے, اس کے پھل بہت پسند ہے, ہم نہیں دے سکتے. اب سنیے گا کہ عشق و محبت کسے کہتے ہیں. وہ تو چلا گیا عذر کر کے, حضور نے اس کے عذر کو قبول بھی کر لیا. حضور تو ظاہر کے پابند تھے, جو زبان سے کہہ دیتا تھا مان لیتے تھے, حالانکہ حضور کو خبر ہوتی تھی کہ یہ منافق ہے. اللہ کے رسول کو بتا دیا جاتا تھا, لیکن حضور ظاہر کی پابندی فرماتے. قبول کر لیا حضور نے, وہ چلا گیا. ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے, ابو دحدہ انصاری نام تھا. ابو دحدہ کہنے لگے اللہ کے رسول, ہم وہ درخت آپ کو دلا دیں, وہ جنت کے درخت کی ضمانت ہم کو مل جائے گی؟ کہنے لگے ضرور مل جائے. بیان کرتے ہیں کہ میں نکلا گیا, میں سمجھ گیا تھا کہ حضور کی بات سے انکار کرنے والا منافق کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. میں نے کہا جا کے اس سے کہ وہ درخت مجھ کو چاہیے, کیسے دو گے؟ بولو کیسے دو گے؟ منافق مال کا لالچی ہوتا ہے. حضور نے درخت کی بات کی تھی, انہوں نے کہا کیا لے گا؟ بول, مال چاہیے, کیا لے گا؟ کہنے لگا تم کیا دے سکتے ہو؟ ابو دحدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا جو تم مانگے گا وہ دے دوں گا. تو اس نے کہا کہ پورا باغ تمہارا مانگوں گا, دے دو گے؟ کہا پورا باغ دے دوں گا. کہا دے دو گے؟ کہاں دے دوں گا, لیکن یاد رکھ تو اپنی بات سے پھرنا نہیں, وہ درخت ہم کو چاہیے جو حضور نے مانگا تھا. کہا کہ کمال کرتے ہو, 600 درخت کا ان کا باغ تھا, بہت ہی عالیشان باغ تھا. اس زمانے میں 600 درخت کا باغ ہونا کروڑوں بلکہ اربوں کی بات تھی. 600 درخت کھجور کے. کہا کہ کوئی کیسے بیوقوف اور نا اہل انسان ہوگا جو اس سے انکار کرے گا کہ ایک درخت کے بدلے میں 600 درخت سے انکار کرے. کہا کہ دیکھ بات سے پھرنا مت, طے کر لے, وہ درخت ہمارا ہوا, باغ تیرا ہوا. کہا کہ بالکل, کتابوں میں ملتا ہے. لے کے گئے باغ میں, ان کے گھر کے لوگ تھے, باغ کے دروازے پہ سے کہا کہ گھر کے لوگوں باہر آ جاؤ, ہم نے باغ اللہ کے راستے میں دے دیا. وہ لوگ بھی کیسے لوگ تھے, کہنے لگے کہ واہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا آپ نے. سب نکل کے باہر آ گئے. جیب میں کچھ رقم تھی, 100 یا 500 دینار بیان کیے جاتے, وہ نکال کے وہ بھی دے دی. کہا کہ یہ بھی اسی باغ کی کمائی ہے, یہ بھی رکھ. دے دیا, نکل کے چلے آئے, گھر والوں کو کہیں روانہ کر دیا, گھر پہ بھیج دیا. حضور کی مجلس میں تشریف لائے, کہنے لگے اللہ کے رسول درخت حاضر ہے. لے آئے ہم درخت. اب سنیے گا, اللہ کے رسول نے سوال کیا ابو دحدہ کیسے لیا؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے درخت کی بات کی تھی. کیوں پوچھتے ہیں؟ کیوں پوچھتے ہیں؟ کہا کہ نہیں ابو دحدہ بتاؤ. کہنے لگے اللہ کے رسول پورا باغ دے دیا, باغ کی کمائی بھی دے دی. اب جو جملہ اللہ کے رسول نے کہا تھا وہ ہمارے سننے والا ہے. اللہ کے رسول نے کہا ابو دحدہ کیا سمجھتے ہو, تم نے سودا بدل دیا, اللہ نے اجر بدل دیا. تم نے سودا بدل دیا, اللہ نے اجر بدل دیا. اب سنو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے بشارت میں سناتا ہوں. 70,000 محل اللہ نے دیا اور 70,000 باغات بھی عطا کی. اندازہ لگا. پھر اتنے پہ بس نہیں ہوا. حدیث شریف میں آتا ہے جب ان کا انتقال ہوا, حضور بیان فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ 1,00,000 کھجور کے درخت ان کے جنازے پہ, وہ بھی جنت کے کھجور کے درخت سایہ کیے ہوئے. کیوں میرے عزیز سمجھیے گا, یہ کیوں یہ مقام کیوں دیا گیا ان کو, یہ اجر کیوں دیا گیا؟ آپ نے واقعے کو سنا لیکن بات کو سمجھا نہیں ہوگا. انہوں نے یہ بات گوارا نہیں کی کہ ہمارے حبیب کی زبان سے کوئی جملہ نکلے اور وہ ضائع چلا جائے. گوارا نہیں کیا. باغ دے دیا, کمائی دے دی, سب کچھ دے دیا کہ ہمارے حبیب نے کہا تھا کہ یہ درخت ہم کو چاہیے, بس چاہیے. برداشت نہیں کر سکتے تھے وہ اس بات کو کہ ہمارے حبیب ہمارے درمیان کوئی چیز کہیں اور وہ توڑ دی جائے اور منع کر دی جائے. گوارا نہیں تھا. یہ ہوتا ہے وہ محبت, یہ ہوتے ہے وہ تعلق کی بات. کوئی عبادت کا معاملہ نہیں تھا, کوئی عمل کی بات نہیں تھی. حضور نے خالی کہا تھا کہ ایک درخت ہم کو دے دو, ایک درخت ہم سے لے لو. یہ الگ بات ہے کہ وہ جو حضور نے کہا تھا وہ بھی کوئی چھوٹا سودا نہیں تھا. حضور نے بات کی تھی جنت کے درخت کی. جنت کے درخت کی کیا شان ہوگی, ایک درخت کی بھی کیا شان ہوگی وہ بھی ہم بیان نہیں کر سکتے. لیکن وہ منافق تھا, اس نے قبول نہیں کیا.
تو صحابہ کے دل میں ایسی محبت تھی، وہ اس بات کو گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ محبوب کوئی بات کہے اور وہ ٹوٹ جائے، زائد چلی جائے، برداشت نہیں تھا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، محسوس کرو ان چیزوں کو، ان باتوں کو، کہ محبت کیسے نبھائی جاتی ہے، کیسے تعلق رکھا جاتا ہے۔ ایک درخت کے لیے 600 درخت دے دینا، 500 دینار اور اشرفی دے دینا، آپ معمولی سمجھ رہے ہو۔ اشرفی سونے کی ہوتی تھی، وزن کرو گے کروڑوں میں قیمت چلی جائے گی، لیکن ان کے ہاں وہ کروڑوں کی عظمت نہیں تھی، ان کے ہاں وہ ان روپے پیسے کی اور درخت کی اور باغ کی عظمت نہیں تھی، ان کی نگاہ میں عظمت تھی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی تھی، ان کی ذات کی تھی، ان کے الفاظ کی تھی، ان کے احکامات کی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی کامیابی ان کو عطا فرمائی، ایسی مثال بنایا، کہا کہ آمنوا کما آمن الناس، لوگوں ایمان لانا ان کی طرح ایمان، ان کی طرح کا ایمان ہمارے یہاں معتبر ہوگا، ان کے جیسا ایمان نہیں ہوگا ہم رد کر دیں گے، ہمارے یہاں قبول ہی نہیں ہوگا۔ آمنوا کما آمن الناس، لوگوں نے کہا تھا کہ کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں، جیسے یہ احمق اور کمعقل ایمان لے آئے؟ تو اللہ نے پلٹ کے جواب میں کہا تھا کہ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ وہ خود بیوقوف ہیں جو اس بات کو سمجھ نہیں رہے کہ وہ ایمان والے کیسے ایمان والے۔ کہا کہ آمنوا کما آمن الناس، لوگ ایمان لانا ان کی طرح کا ایمان۔ تو یہ چیز ہے میرے عزیزو کہ محبت اور تعلق اور عشق ایسا ہو جس کی کوئی نظیر، کوئی مثال نہ ہو۔ اب آئیے اس حدیث شریف کی طرح جو ہم نے پڑھی تھی اس سے متعلق کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، ایمان کے درجہ کمال تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے رکھنے والا نہ ہو جائے، یہاں تک کہ مال سے زیادہ، اعزا و اقارب سے زیادہ، تمام دنیا سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت رکھنے والا نہیں ہوگا، لا یؤمنو، مومن نہیں ہو شمار ہوگا۔ اب اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اس کو سنیے گا، بات آپ کے سمجھ میں آئے گی۔ حضور نے روایت بیان کی، مجمع صحابہ کا تھا، حضرت عمر جیسا شخص بھی تشریف فرما تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہمیں آپ سے محبت ہے، مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، اعزا و اقارب سے زیادہ، تمام دنیا میں سب سے زیادہ، لیکن اللہ کے رسول اپنی جان سے زیادہ نہیں ہے۔ کہنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے۔ دوسرا خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور نے خود 20 بشارتیں بیان کی، یہاں تک فرمایا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہو سکتا تھا تو عمر ہوتے۔ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا، تو حضور نے جو جملہ کہا تھا وہ ہمارے اور آپ کے سننے کے لیے عزیزوں، حضور نے کہا تھا کہ عمر بات نہیں بنے گی، بات نہیں بنے گی عمر، جب تک کہ محبت اس درجے پہ نہیں پہنچے گی بات نہیں بنے گی۔ کہا جا رہا ہے عمر سے، ہم اور آپ کہاں ہیں؟ ہم اور آپ کس شمار و قطار میں ہیں؟ ہم کس بات پہ مطمئن بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں؟ کیا حضرت عمر کے پاس عشق رسول نہیں تھا؟ کیا حضرت عمر کے پاس اعمال نہیں تھے، قربانیاں نہیں تھی؟ کیا نہیں تھا ان کے پاس؟ خود حضور کی بشارتیں موجود ہیں، لیکن حضور کہہ رہے کہ عمر کام نہیں چلے گا، کام نہیں چلے گا، لا یؤمن احدکم۔ پھر حضرت عمر، واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر نے سر جھکایا، بہت دیر تک سر جھکا کے رکھا، اس کے بعد سر اٹھایا، کہنے لگے اللہ کے رسول اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ تو پھر روایت کے الفاظ آپ سنیں گے کہ بیان کرنے والوں نے بیان کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب بات بنے گی، اب معاملہ ٹھیک ہوا، اب ایمان معتبر ہوگا، اب اس درجے پہ پہنچے گا جہاں جا کے وہ قبول ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے عمر سے کہا جا رہا عمر ہم اور آپ کہاں ہیں؟ کون سے اعمال ہیں ہمارے پاس؟ کون سے دل ہے؟ کون سی قربانیاں ہیں؟ کیا ہے جس کے برتے پہ ہم مطمئن بیٹھے ہیں اور دعویٰ یہ کہ ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہے؟ کیا ہے یہ ہماری بیوقوفی ہے میرے عزیزو
کہ ہم سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ عشق رسول کس چیز کا نام ہے، عشق رسول کہتے کس چیز کو ہے، عشق رسول کیسے بڑھتا جاتا ہے، کیسے اطاعت و فرما برداری کی جاتی ہے۔ اللہ ایک طرف فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر کامیابی کسی کو نہیں ملنے والی، اور ہم ہیں کہ مطمئن بیٹھے ہوئے کہ ہم بس کہہ دیں گے کہ ہم عاشق رسول ہیں، مان لیا جائے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ کے ہاں تو ثبوت ہوتے ہیں، گواہیاں ہوتی ہیں، وہاں انصاف کے معاملات ہوتے ہیں۔ کیا گواہی پیش کی جائے گی؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ ہم کیا بتائیں گے عشق رسول کے نام پہ؟ کیا جلسے جلوس؟ کیا وہ جو ہم جھنڈی لگاتے ہیں، جو لائٹیں لگاتے ہیں، وہ دکھائیں گے؟ کیا دکھائیں گے ہم؟ اللہ کے عمل چلتا ہے، دل کے جذبات اور بھید چلتے ہیں، وہ چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں وہ ان چیزوں کا جاننے والا ہے، ہم اس کو کیا دکھائیں گے، کیا پیش کریں گے؟ جوانوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کیا کرو، سوچا کرو کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن ہوگا، تمام لوگ جمع ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے، اللہ بیٹھا ہوگا میزان انصاف پہ، عدل پہ۔ کیا ہوگا ہمارا؟ کیا بنے گا؟ کیا ہم زبان سے کہہ دیں گے کہ ہم عاشق رسول ہیں، مان لیا جائے گا؟ نہیں، وہاں تو گواہی ہوگی، اعتبار زبان پہ نہیں کیا جائے گا، ساری چیزیں قبول نہیں کی جائیں گی، بلکہ عمل قبول کیا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، اطاعت و فرما برداری کا راستہ اختیار کرو۔ اطاعت کامیابی کی کنجی ہے۔ آخری بات آپ سے کہہ کے رخصت چاہیں گے، وہ حدیث شریف جو ہم نے پڑھی تھی اس کو سن لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میرے امت میں کا ایک ایک فرد جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکار کر دے گا، سوائے اس کے جو انکار کر دے گا۔ صحابہ سامنے موجود تھے، انہوں نے بہت حیرت سے پوچھا تھا، وَمَن یَابَا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ کون ایسا بیوقوف ہوگا، کون ایسا احمق ہوگا، کون ایسا نالائق ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ وَمَن یَابَا یا رسول اللہ، ان کی سمجھ سے بالا تر تھی یہ بات کہ کون ایسا احمق انسان اس دنیا میں پیدا ہو جائے گا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ تو حضور نے جو آگے بات ارشاد فرمائی اس سے بات واضح ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جس نے میری بات مانی، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، ایک دم مدعے کی بات کہ جس نے میری اطاعت و پیروی کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ انکار کرنے والا ہو کے جہنم کا حقدار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔